حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے ملاقات کے بعد سخت وارننگ دی ہے کہ اگر حماس اپنے ہتھیاروں کو بحالی طور پر چھوڑ کے ڈس آرم نہیں کرتا تو اس کے لیے ہیل ٹو پے یعنی بہت سخت نتیجے ہوں گے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے ایران کو بھی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایران اپنے نیوکلیئر یا بیلسٹک پروگرام کو دوبارہ طاقتور بناتا ہے تو امریکہ اس کا جواب دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو بیلسٹک میزائل اور نیوکلیئر پروگرام سے متعلق دھمکی دینے پر ایران نے وارننگ دی کہ اگر امریکہ یا کسی اور ملک نے ایران پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ پورے توانائی کے ساتھ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ڈیفنس سسٹم ہر اگریشن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ایران نے کہا کہ وہ اپنے میزائل اور نیوکلیئر پروگرام کو روکنے کا کوئی دباؤ نہیں مانے گا۔ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ اور بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی چیئرپرسن بیگم خالدہ ضیاء 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق وہ کافی عرصے سے شدید بیماریوں کا شکار تھی اور ڈھاکہ کے ایک پرائیویٹ اسپتال میں زیر علاج تھی۔ ان کے انتقال پر ملک بھر میں سوگ کی فضا پائی گئی اور سیاسی رہنماؤں نے انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ 4 شنبے کو ہوگی، جبکہ بنگلہ دیش میں 3 دن کے سرکاری سوگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں انقلاب مونچو کے لیڈر اور سلین اسٹوڈنٹ شریف عثمان ہادی کے اسٹوڈنٹ ونگ نے بنگلہ دیش کے انٹرم حکومت کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے مطالبات پر فوراً عمل نہیں ہوا تو ملک بھر میں احتجاج بڑھائے جائیں گے۔ گروپ نے مطالبہ کیا کہ بنگلہ دیش میں کام کرنے والے تمام بھارتی ورک پرمٹس کینسل کیے جائے اور قاتل جو بھارت بھاگ گئے ہیں ان کی واپسی کے لیے حکومت دباؤ ڈالے۔ اس بیان کے بعد بنگلہ دیش میں سیاسی تناؤ بڑھ گیا ہے۔ تلنگانہ پولیس کے اینول رپورٹ کے مطابق اوور آل کرائم سال 2025 میں 2.33% گرا۔ اس سال کیسز 2024 کے مقابلے میں کچھ کم رہے۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بی شیودر ریڈی نے بتایا کہ IPC BNS کے کیسز مرڈر، ریپ، رابری اور کڈنیپنگ جیسے کیسز میں کچھ کمی دیکھی گئی۔ اس سال روڈ ایکسیڈنٹس تھوڑے زیادہ ہوئے ہیں لیکن فیٹلٹیز اور انجریز دونوں میں کمی آئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ماؤسٹ اور ٹیرر ایکٹیویٹیز اسٹیٹ میں کنٹرول میں رہی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی اسٹیبل بنی ہوئی ہے۔ حیدرآباد اور تلنگانہ میں پولیس سٹرکچر کو دوبارہ آرگنائز کر دیا گیا ہے، جس میں پہلے کے 3 پولیس کمشنریٹ حیدرآباد، سائبرآباد اور رچاکونڈا کو 4 الگ کمشنریٹس میں تبدیل کیا گیا ہے۔ نئے سسٹم کے مطابق حیدرآباد، سائبرآباد، ملکاج گیری اور فیوچر سٹی کمشنریٹس بنائے گئے ہیں، جس سے اربن ایکسپینشن اور لا اینڈ آرڈر کو بہتر بنایا جا سکے گا، جبکہ یادادری بھون گیری ڈسٹرکٹ کو کمشنریٹ جیورسڈکشن سے نکال کر الگ پولیس یونٹ بنایا گیا ہے۔ سرکاری آرڈرز کے تحت ان کمشنریٹس کے سینئر IPS آفیسرز کی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ایم سنیتا جو BRS پارٹی سے جوبلی ہلز اسمبلی بائی پول کی کینڈیڈیٹ تھی، انہوں نے تلنگانہ ہائی کورٹ میں بائی پول کے نتیجے کو چیلنج کر دیا ہے اور کانگریس کے MLA نوین یادو کے الیکشن کو نل اور وائڈ کرنے کی درخواست کی ہے۔ ایم سنیتا نے پیٹیشن میں دعویٰ کیا ہے کہ یادو نے اپنی نامینیشن پیپرز اور ایفیڈیوٹ میں اپنے کچھ کرمنل کیسز اور ضروری معلومات کا صحیح اظہار نہیں کیا جو الیکشن لا کے مطابق واجب تھا، اور اس کو سپریس کرنا کرپٹ پریکٹس ہے جس سے الیکشن کی ٹرانسپیرنسی متاثر ہوئی۔ سنیتا نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ غلط معلومات ڈسکلوز کی گئی ہوتی تو ان کا الیکشن کا نتیجہ بدلتا اور وہ خود الیکٹڈ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوتی۔ سنکرانتی کے تہوار کو مد نظر رکھتے ہوئے TGSRTC نے حیدرآباد کے آندھرا پردیش کے مختلف ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل بسز چلانے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ اسپیشل سروسز 9 جنوری سے 13 جنوری تک دستیاب رہیں گی۔ کارپوریشن کا کہنا ہے کہ تہوار کے دوران مسافروں کی زیادہ رش کو دیکھتے ہوئے ایکسٹرا بسز آپریٹ کی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو سفر میں پریشانی نہ ہو۔ یہ اسپیشل بسز حیدرآباد سے تروپتی، وجے واڑہ، نیلور اور دیگر AP علاقوں کے لیے چلائی جائیں گی۔ حیدرآباد کے ناچارم علاقے میں رہنے والی 65 سال کی خاتون سجاتا کو
ان کے ہی ٹیننٹ نے سونا لوٹنے کے لیے قتل کر دیا۔ تحقیقات کے مطابق ملزم انجی بابو نے اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ مل کر خاتون کو گھر میں ہی قتل کیا اور بعد میں ان کا جسم کار میں رکھ کر آندھرا پردیش کے کونا سیما ڈسٹرکٹ میں گوداوری دریا میں پھینک دیا۔ پولیس نے کہا کہ قتل کا مقصد قریب 11 تولہ سونا حاصل کرنا تھا۔ خاتون کی بہن کی جانب سے مسنگ کمپلینٹ کے بعد پولیس نے انویسٹیگیشن کرتے ہوئے لاش گوداوری سے ریکور کی اور تحقیقات کے بعد تینوں ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے کئی علاقوں میں کولڈ ویو اور سرد ہوا کا اثر جاری ہے، جہاں مرکیوری سنگل ڈیجٹس تک گر گئی ہے۔ یونیورسٹی آف حیدرآباد سے لنگم پلی میں درجہ حرارت 8.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ ہوا، جبکہ راجندر نگر، مولا علی، گچی بولی اور الوال میں بھی صبح کے وقت کافی ٹھنڈ محسوس کی گئی۔ نارتھ تلنگانہ کے ڈسٹرکٹ جیسے کومرام بھیم، آصف آباد میں 5.6 ڈگری سیلسیس اور عادل آباد میں 6 ڈگری سیلسیس کے نیچے درجہ حرارت دیکھنے کو ملی۔ آئی ایم ڈی نے فارمرز اور عوام، خاص کر بچے، بوڑھے اور مریضوں کو ارلی مارننگ اور لیٹ نائٹ میں فراسٹ اور لو ٹیمپریچر سے حفاظت کی ہدایت دی ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ دیکھتے رہیے BBN چینل۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ آپ کے خوابوں کا سفر مقدس اب پہلے سے زیادہ آرام دہ، منظم و پرسکون۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز حج 2026 کے لیے لائے ہے 15 دن اور 35 دن کے خصوصی 4 شاندار 5 سٹار سپر ڈیلکس، 4 سٹار سپر ڈیلکس اور 3 سٹار ڈیلکس نان شفٹنگ اور شفٹنگ پیکیجز۔ 3 سٹار پیکج 7,50,000 سے اور 5 سٹار 10,25,000 روپے سے شروعات۔ 21 مئی 2026 کو حیدرآباد سے جدہ روانگی۔ حرم شریف و حرم نبوی کے بہت قریب، پرسکون بہترین رہائش، کشادہ کمرے اور محبت بھری رہنمائی۔ مناسک حج کے 5 بابرکت دن، مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس انسائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔